اب آپ اس مبارک سلسلے کا 13واں حلقہ سماعت فرمائیں۔ ایک آدمی جا رہا ہے، اس نے مکہ چھوڑ دیا، تو اس کے چھوڑنے کے بعد پھر ایک تو پوری دنیا میں ہماری ذلت ہو رہی ہے کہ مکے والے ایسے لوگ تھے کہ ان سے لوگ تنگ آ کے بھاگ رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر ہم یہاں سے نکل کے جائیں، وہ جا رہا ہے اپنے بچوں کو لے کر، تو ہم جا کے مقابلہ کریں، وہ اچھے لگتے ہیں ہم۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو چیلنج کر کے ہمیں گیا ہے کہ میں بیٹھا ہوں 2 دن کے لیے، تو آخر اسے بھی تو کسی کا سہارا ہے، ایسے تو نہیں چیلنج کر رہا، وہ اکیلا کیسے لڑ سکتا ہے ہم سب سے؟ معلوم ہوتا ہے اس کے ساتھ کچھ لوگ ہیں جو اینڈ ٹائم پہ ظاہر ہوں۔ خیر، انہوں نے ارادہ اپنا بدل دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہجرت کا، تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فطرق الباب، ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، تو تھوڑی دیر گزری کہ ہم نے دیکھا فَإِذَا هُوَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی محمد پاک ہیں، اور ایسے وقت میں تو حضور کبھی ہمارے پاس نہیں آئے۔ حضور کی یہ عادت مبارک بھی نہیں تھی کہ اس وقت میں، ایسے اوقات میں کبھی ہمارے گھر میں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھولا، اور سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس کمرے میں ایک بی بی عائشہ ہیں اور ایک بی بی اسما ہیں۔ بی بی عائشہ اور بی بی اسما جو ہے یہ بہنیں ہیں، اور دونوں بیٹیاں ہیں سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی، لیکن دونوں کی ماؤں میں فرق ہے۔ عرب میں تو پہلے سے رواج تھا نا شادیوں کا، حتیٰ کہ زمانے جاہلیت میں بھی رواج تھا شادیوں کا، اور بلکہ اگر دیکھا جائے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی کہ بھی آپ 90 بیویاں ہوتی تھیں۔ اسی طرح پھر زمانے جاہلیت میں بھی، یہ تو بعد میں ہمارے ہاں یعنی شریعت نے پھر 4 تک کی اجازت دے دی، لیکن ہماری اللہ کا فضل ہے، انڈو پاک کی مخلوق بڑی شریف شور جو ہیں بیچارے بیوی پرست لوگ ہیں، الحمدللہ وہ ایک سے گزارا کر، وہ ایک سے بھی اپنی عزت نہیں بچا سکتے، شریف لوگ ہیں بیچارے، اور خام خواہ کر کے کیوں اپنے آپ کو خراب کریں؟ ایک ہی کافی ہے، انشاءاللہ اسی سے بخشے جائیں گے، کیونکہ جو خوافین ہوں گے لازماً ان کی تو ایک بیوی ہوگی نا۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم ڈرتے ہو تو پھر ایک، تو جو ان کی ایک ایسا بات ہے کہ وہ خوافین ہیں، ڈرنے والے، ڈرپوک قوم۔ عرب تو غیر ایسے نہیں تھے، عرب تو عرب تھے۔ تو اب جناب یہ ہوا کہ حضور پاک نے فرمایا کہ اخرج انکا یا ابی بکر، ابی بکر آپ کے گھر میں جو ہیں ان کو باہر بھیج دو، میں نے بات کر لی۔ اب دیکھو ابو بکر کا اعتماد، اس وقت پتہ ہے بی بی عائشہ حفصہ کے 7-8 سال کی بچیاں تھیں، کوئی لمبی عمر کی عورتیں تھوڑی تھی، 7 سال 6 سال 7 سال 8 سال کی بچیاں تھیں۔ ابا بکر نے کہا یا رسول اللہ ما هذه الا عائشہ و اسماء، میرا مدنی یہ عائشہ ہے، یہ اسماء ہے، یہ ابو بکر کی بیٹیاں ہیں، کوئی غم نہیں، آپ جو مرضی آئے بات کریں، آپ کو میرے گھرانے پہ اعتماد نہیں۔ 6 سال کی بچی، 7 سال کی بچی، لیکن ابو بکر کا اعتماد دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انی امرت بالہجرہ، ابو بکر میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اب مکہ چھوڑوں، میں اب ہجرت کروں، ہجرت کا حکم آ گیا ہے۔ تو ابی بکر نے فوراً کہا الصحبۃ یا رسول اللہ، حضور آپ کو تو حکم آ گیا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا ان اللہ امرنی، ابو بکر میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ابو بکر کو ساتھ لے کے جانا۔ فبکا ابی بکر، بی بی عائشہ کہتی ہیں میرے ابا روئے، اور اتنے روئے، فرماتی ہیں کہ ما رأیت احدا، میں نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا کہ خوشی سے بھی کوئی روتا ہے، میں نے غم سے روتے ہوئے لوگ تو دیکھے تھے، لیکن مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ آدمی کبھی خوشی سے بھی رو پڑتا، خوشی سے بھی آنسو نکل آتے ہیں، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کے آنسو نکل آتے ہیں۔ ابا رو پڑے، اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا جانتا ہے میں نے تو 2 اونٹنیاں پال رکھی ہیں، اتنے عرصے سے گھاس کھلا رہا ہوں، اور میں نے تو ساری تیاری مکمل کر رکھی ہے ہجرت کی، محمد عربی
صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور فیصلہ ہو گیا کہ ہم نے فلاں رات کو مکہ مکرمہ سے نکلنا ہے اور فلاں راستے سے نکلنا ہے، اور ابی بکر تم نے فلاں جگہ میری انتظار کرنی ہے، وہاں سے آ کے ہم نے پھر مل جانا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے میں کوئی کتابت، کوئی تعلیم، کوئی تحریر، کوئی ایسی چیزیں تو ہوتی نہیں تھی، آپ کے پاس سارے مکے والوں کی امانات پڑی تھی۔ اب دیکھیں خدا کی شان ہے کہ مکے والے لوگ چاہے اسلام نہ لے آئیں، حضور کا کلمہ نہ پڑھیں، حضور کو مانتے نہیں ہیں، لیکن جب کوئی اہم اور قیمتی چیز ہوتی، سونا ہے، زیور ہے، چاندی ہے، مجوہرات ہیں، کچھ پیسے ہیں، تو وہ کٹھے باندھ کے دے جاتے حضور کی خدمت میں کہ حضور آپ امانت رکھ لیں، کیونکہ جانتے تھے کہ مخالفت اپنے مقام پر ہے، لیکن محمد عربی امین، صادق، سچے ہیں، امانت والے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ حضرت علی تمہارے ذمہ ایک ڈیوٹی ہے، ایک تو ہمارے ہجرت کر جانے کے بعد، سفر کر جانے کے بعد یہ امانتیں جو ہیں ہذہ لفلان و ہذہ لفلان، یہ فلاں کی ہے، فلاں کی ہے، فلاں کی ہے، ان سب کافروں کے گھر میں پہنچانی۔ حاضر یا رسول۔ اور آپ نے فرمایا دوسری ڈیوٹی تمہارے ذمہ یہ ہے کہ تم نے میرے بستر پہ سونا، کیونکہ ہم نے رات کے آخری حصے میں سفر کرنا ہے، تم نے میرے بستر پہ لیٹ جانا، اور اوپر کپڑا لے لینا ہے کہ اگر کافر کوئی نگرانی بھی ہماری کر رہے ہوں، چونکہ ہمیں پتا ہے کہ وہ ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہماری ہجرت کے وقت میں بھی نگرانی کر رہے ہوں، تو کم از کم انہیں یہ تسلی ہو کہ شاید اللہ کے نبی سو رہے ہیں اور ہمیں کو سفر کرنے کا موقع مل جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ حاضر یا رسول اللہ، حاضر یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، بالکل میں حاضر، مجھے کوئی انکار۔ تو اسی لیے اس میں کوئی شبہ نہیں، یہ بہت بڑا مقام ہے، لیکن بعض روافض اسی بات کو بھی دلیل بناتے ہیں کہ حضور کے بعد تو خلافت کا حقدار حضرت علی تھا، کہ حضور نے اپنی امانتیں جو ہیں وہ حضرت علی کو سپرد کی ہیں، وہ حضور حضرت ابو بکر کو تو نہیں دی۔ اسی طرح امت بھی تو ایک امانت ہے، تو جب امانتوں کے رکھوالے خود حضور حضرت علی کو بنائیں تو حضور کے بعد پھر اور کیسے کوئی آدمی اس امت کا رکھوالا بن سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور کے اس تخت پر، اس چارپائی پر، اس مقام پر حضور کے حکم سے حضرت علی لیٹے ہیں، تو جس کو حضور نے اپنے بستر پہ بٹھا دیا ہو تو اس تخت پہ کوئی اور کون بیٹھ سکتا؟ حالانکہ اصولی سی بات یہ ہے کہ یہ سب قیاسی باتیں ہیں، یعنی خیالات ہیں، دلائل ہیں عقلی، اور آپ کو پتا ہے کہ عقلی دلائل تو ہر کسی کے پاس ہوتے ہیں، ہر قوم کے پاس، ہر مذہب کے پاس۔ دیکھیں نا جی، اب اتنی ساری دنیا جو ہے بتوں کی پوجا کر رہی ہے، دلائل تو ان کے پاس بھی ہے نا، اپنے دل کو اطمینان دلانے کے لیے آخر کوئی چیز تو ہے جس نے ان کے دماغ کو بھی تسلی دی ہوئی ہے کہ ہم یہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ ورنہ ایک عام آدمی کو پتہ لگتا ہے کہ دیکھو مورتی انہوں نے خود بنائی ہے، خود رکھ کے پوج رہے ہیں، کوئی عقل کی بات ہے، لیکن آخر ان کے پاس تو کوئی دلیل ہے نا جو ان کو وجہ اطمینان بنی ہوئی ہے کہ ہمارا کام ٹھیک ہے۔ ورنہ دلیل کا معنی ہمیشہ یاد رکھیں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، دلیل یہ نہیں ہوتی کہ تم عقل لڑاؤ، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ورنہ دلیل ہر باطل کے پاس ہو، ہر فرقے کے پاس دلیل ہوتی ہے، ہر غلط آدمی کے پاس بھی دلیل ہوتی ہے۔ اچھا آپ دو آدمی لڑ جائیں، ہر آدمی جس کے پاس جائیں گے آپ وہ کہے گا نہیں جناب اس کی زیادتی ہے، کمال کرتے ہیں آپ، اس کے پاس جائیں وہ کہے گا نہیں جناب اس کی زیادتی ہے، کمال کرتے ہیں آپ، وہ بھی دلیل دے گا، وہ بھی دلیل دے گا، دلیل تو ظالم کے پاس بھی ہوگی، مظلوم کے پاس بھی ہوگی۔ حالانکہ دلیل کا معنی یہ نہیں ہوتا، ہمیشہ یاد رکھیں، دلیل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا اس بارے میں کیا حکم ہے۔ اگر اللہ کے رسول کے بارے میں حکم نہ ملے تو پھر اجماع امت کس بات پہ ہے؟
اجماع امت نہ ہو تو پھر ہم قیاس کریں گے کسی دوسرے مسئلے پر. یہ چار چیزیں ہیں. یہ دلیل نہیں ہوتی کہ اپنا عقل لڑا لیں. اور اگر اپنا عقل لڑائیں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک وہ آدمی ہے جس کو کافروں کی امانتیں ملی ہیں، اور ایک وہ ہے جس کو اللہ نے خود محمد مدنی امانت کے طور پر دیا ہے کہ اس کو ساتھ لے جاؤ. تو حقدار زیادہ کون ہے پھر؟ یعنی ایک آدمی تو ان چاندی سونے کی امانتوں کی حفاظت پہ رکھا گیا ہے، اور ایک آدمی کو خود نبی کے وجود کی امانت سپرد ہوئی ہے کہ ابو بکر یہ تمہارے سپرد ہے. پھر کس کی زیادہ فضیلت ہو؟ ایک آدمی حضور کے بستر پہ لیٹا ہے، اور ایک خود محمد مدنی جس کی گود میں لیٹا ہے. ان دو میں سے پھر افضل کون ہوگا؟ حضرت علی تو حضور کے بستر پہ لیٹے، اور حضور غار میں ابو بکر کی گود میں لیٹے ہیں. تو پھر آپ بستر پہ لیٹنے والا افضل ہوگا، یا جو خود نبی کا بستر بن گیا ہے وہ افضل ہوگا؟ اس لیے عقلی دلائل کی بات نہیں ہوتی، اصل بات قرآن و حدیث کے دلائل کی ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی، یہ سارا فیصلہ ہو گیا. حضور پاک کا گھر مبارک یوں سمجھ لیں جیسے یہ چھتا بازار ہے، غزہ ہے، ابھی یہاں بیت خدیجہ تھا. اور سیدنا صدیق کا گھر تھا جہاں ابھی یہ شرکہ مکہ بنی ہوئی ہے، یہ تھی شار ابی بکر صدیق. اور یہاں پہلے ایک مسجد بھی آتی تھی، مسجد ابی بکر صدیق، اور وہی بیت ابی بکر صدیق تھا. تو حضور پاک نے فرمایا کہ میں اپنے گھر سے یوں چلوں گا اور تم اپنے گھر سے نکلو گے. تو آگے مسیال میں یہ طریق الہجرہ جو ہے، یہ جو قدئی کو راستہ جا رہا ہے، اسی راستے پہ ہم اکٹھے ہوں گے، اور پھر آگے ہم غار ثور پہ جائیں گے. اس کے بعد غار ثور میں رہیں گے، اور تمہارا نوکر، تمہارا غلام جو ہے عامر ابن فہیرہ، اس کے ذمے یہ ہوگا کہ وہ اپنی بکریاں اور اپنا ریوڑ لے کر اسی راستے سے صبح صبح نماز کے وقت میں ریوڑ نکالے گا، تاکہ جہاں جہاں ہم چلے ہیں ہمارے قدم کے اوپر مال مویشی چل جائے گا، ہمارے پاؤں کے نشان بٹ جائیں گے، تاکہ قریش ہمارے پاؤں ڈھونڈ نہ سکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو باہر 60 قبیلے کے آدمی جو تھے جی تلواریں لے کے کھڑے محاصرہ کر. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نے مٹی اٹھائی اور اس کے بعد فرمایا والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. پڑھتے گئے حضور. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. اور حضور نے پڑھا شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، اور مٹی پھینکی. اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو مٹی سب کے آنکھوں میں اور سروں پہ ڈال دو، اور ان پہ ایسی نیند مسلط کر دو کہ میرے مدنی کو دیکھ بھی نہ سکے. قرآن کہتے ہیں ہم لا یبصرون، ہم نے ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی، ایسا حاجز کھڑا کر دیا ان کے اور نبی کے درمیان میں کہ حضور گزرتے چلے گئے اور 60 آدمی کھڑا ہے اور دیکھ نہیں رہے، اور کھڑے کھڑے جھول رہے ہیں نیند سے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ 60 آدمی، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 60 آدمی پھر ایک طرف بھی تو نہیں کھڑا ہوا نا، ہر طرف وہ کھڑا ہوا ہے. اور حضور نے تو مٹی مبارک ایک طرف پھینکی، لیکن وہ سب کو پہنچی. اسی لیے قرآن کہتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. میرا مدنی صرف آپ نے نہیں پھینکی جو کچھ پھینکا، اصل تو اللہ نے پہنچائی، اللہ نے. آپ کا کام تو صرف ایک ظاہری طور پر ایک طرف سے مٹی کو پھینک دینا تھا، لیکن چاروں طرف کس نے پہنچائی؟ وہ تو میں نے پہنچائی. اب جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آگے سیدنا ابی بکر انتظار میں ہیں، اور حضور نے فرمایا ابو بکر تمہارے اور میرے درمیان میں فاصلہ ہوگا، ہم اکٹھے نہیں چلیں گے، تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی دشمن آگے آ جائے تو دونوں کو پر تو حملہ نہ ہو جائے نا، کم سے کم ہمارا آپس میں فاصلہ تو. اصل میں یہ ساری بات کیا ہے یاد رکھنا، یہ ہجرت ہو، اسراء ہو، معراج ہو، سفر طائف ہو، سفر مدینہ ہو، یہ تعلیم تھی حضور کی امت کے لیے. ورنہ اللہ چاہتے تو جبریل کو بھیج کے معراج پہ جا سکتے ہیں، براق پہ مدینہ نہیں جا سکتے.
کوئی بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر اگر آسمانوں تک ہو سکتا ہے اور معراج ہو سکتا ہے، 7ویں آسمان اور سدرۃ المنتہا تک جا کے مکے واپس آ سکتے ہیں، تو مدینہ منورہ حضور کو بھیج دینا کون سا مشکل ہے؟ لیکن پھر امت کو کیسے تعلیم ملتی کہ اگر امت کو کبھی ہجرت کرنی پڑے، اگر امت کو کبھی کافروں کے مقابلے میں گھر چھوڑنا پڑے، اگر امت کو کبھی باہر جانا پڑے، تو پھر ایسے اسباب پیدا کیے جائیں گے۔ یہ ہم نہیں کریں گے کہ اسباب کو چھوڑ دیں، اسباب کا خالق بھی اللہ تبارک و تعالی ہے، اسباب پر بھی عمل کریں گے اور اللہ تبارک و تعالی پر بھی توکل کریں گے۔ سیدنا ابی بکر فرماتے ہیں کہ میرے لیے بڑی مشکل ہو گئی کہ حضور تو کچھ آگے چلے گئے، میں جب اپنی گلی سے نکلا تو سامنے مجھے ایک کافر آتا ہوا مل گیا، اس نے مجھے تو پہچان لیا اور کہا کہ من هذا الرجل، یہ آگے جو جا رہا تھا یہ کون؟ اس وقت رات ہے، تاریکی ہے، ابھی تو تہجد کا وقت بھی نہیں ہوا، تو اس وقت آپ بھی گھر سے نکلے ہیں اور آگے کو بندہ بھی جا رہا ہے، معلوم تو ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی ساتھی ہے، یہ کون ہے؟ ابو بکر فرماتے ہیں کہ اب میں پریشان تھا کہ اگر بتاتا ہوں تو پھر راز نبوت کھل جاتا ہے، اور اگر میں غلط بات کہتا ہوں تو پھر جھوٹ بھی میں نہیں بولنا چاہتا تھا، تو اللہ نے مجھے بات سجائی، تو میں نے فوراً کہا کہ رجل یہدینی سوا السبیل، یہ وہ بندہ ہے جو مجھے راستہ دکھلاتا ہے۔ اب اس نے سمجھا کہ اچھا ابو بکر کہیں جانا چاہتا ہے، اس کو ساتھ لے آیا ہوگا کہ مجھے راستہ بتلا دو، راستہ دکھلاتا ہے۔ اور ابو بکر کہہ رہے تھے کہ راستہ صراط مستقیم، جنت کا راستہ دکھلانے والا بندہ ہے، یہ تو وہ بندہ ہے، یہ ہدینی سوا السبیل۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھ گئے تو حضور نے فرمایا ابو بکر ایک بات کا خیال رکھو کہ پورا پاؤں زمین پہ مت رکھو، پاؤں کے اگلے حصے پہ زور دے کے چلو، کبھی اپنے پاؤں کو تھوڑا موڑ لو، تاکہ تم جانتے ہو قریش بڑے قبائل کے لوگ ہیں، بڑے مال مویشی والے لوگ ہیں، ان کو پاؤں پہچاننا مشکل نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک فن ہے نا جی، پاؤں کا جاننا۔ ہمارے یہاں آپ کے ملکوں میں، ہمارے پاکستان میں، ہندوستان میں اور دیگر ملکوں میں سراغی جی نے کہا جاتا ہے، وہ اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ اگر ان کی نظر سے ایک پاؤں گزر جائے چلتا ہوا مٹی پہ، تو وہ اگر 50 سال کے بعد بھی دیکھیں تو کہیں گے یہ وہ آدمی، اتنے ماہر ہو۔ اور عرب بھی اسی طرح ماہر ہوتے۔ ان کا بڑا ایک عجیب واقعہ ہے نا کہ ایک دو ساتھی جا رہے تھے، راستے میں انہوں نے دیکھا کہ پاؤں ہے، نشان ہے اونٹ کے پاؤں کا، 2 اونٹ ہیں جا رہے ہیں، ان کے پاؤں کے نشان ہیں۔ تو ایک نے کہا کہ یہ جو اونٹ ہے نا یہ لنگڑا معلوم ہوتا ہے پاؤں کے نشان دیکھ کر۔ دوسرے نے کہا بھئی صرف لنگڑا نہیں معلوم ہوتا، مجھے تو یہ کانا بھی معلوم ہوتا ہے، اس کی آنکھ بھی ایک ہے۔ پھر تیسرے نے کہا کہ یار یہ صرف کانا نہیں ہے، اس کو خارش کی بیماری بھی ہے۔ یہ باتیں کرتے ہوئے جاتے، آگے ایک بندہ مل گیا، انہوں نے کہا یار کس کی باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یار ابھی جو اونٹ گزرے ہیں نا تو ہمارا خیال ہے کہ ایک تو اونٹ جو ہے وہ لنگڑا ہے۔ اس نے کہا تمہیں کیسے پتا؟ اس نے کہا یار پاؤں نہیں دیکھا، پاؤں صحیح نہیں رکھتا نا برابر، پاؤں میں لنگڑا پن ہے۔ اور وہ کانا بھی ہے۔ اس نے کہا یہ تمہیں کیسے پتا چلا کانا ہے؟ اس نے کہا یار گھاس ایک طرف کا کھایا ہوا ہے، اس طرف تو اس نے منہ ہی نہیں مارا، معلوم ہوتا ہے ادھر والا اس کو نظر ہی نہیں آتا نا۔ اور تیسرے نے کہا کہ اس کو خارج بھی، اس نے کہا اس نے کہا دیکھو نہیں درخت کو سے رگڑا لگایا ہے تو درخت پر اس کے چمڑا لگا ہوا ہے، تو اس نے باقاعدہ درخت کے ساتھ جا کر اپنا وجود رگڑا ہے، کوئی خارج لگی ہوئی ہے نا اس کو۔ تو نے کہا تم سچ کہتے ہو، میرا اونٹ ہے، لنگڑا بھی ہے، کانا بھی ہے، خارج زدہ بھی۔ یہ تو ایسی قوم تھی کہ اونٹوں کے پاؤں دیکھ کر پہچاننے والی، اور آج کل بھی ہیں دنیا میں، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ جتنے ہمارے صحرا کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس 2-2 ہزار بکری ہوتی ہے، 2-2 ہزار دمبا ہوتا ہے، 1000 گائے ہوتی ہے، اور جناب وہ اپنا پاؤں دیکھ کے یہ کہ پہچان لیں گے کہ میری بکری کا پاؤں، بکری جیسی بکری کروڑوں ہوتی لیکن وہ پہچان لیتے۔ اسی لیے تو امام راضی کہتا ہے نا کہ ایک بدو سے میں نے پوچھا کہ تم کون مذہب کیا؟ تم نے کہا میں مسلمان ہوں۔ تو میں نے کہا تم نے کلمہ پڑھا ہے؟ اس نے کہا پڑھا ہے۔ میں نے کہا خدا کو مانتے ہو؟ نے کہا مانتا ہوں۔ خدا ہے؟ بالکل ہے۔ تو امام راضی کہتے ہیں مجھے ایسی عقل میں سوجھی کہ چلو ہے تو یہ بدو قسم کا آدمی نا، تو میں اس سے پوچھوں کہ خدا ہے، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟
اس نے مجھے گھور کے دیکھا، کہنے لگا مولوی صاحب عجیب آدمی ہو، یہ پاؤں دلالت کر رہا ہے کہ بکری گزری ہے، یہ مینگنی دلالت کر رہی ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، یہ چیزیں تو اتنے بڑے اونٹ پہ دلالت کر رہی ہے، ساری کائنات نہیں دلالت کر رہی کہ میرے بھی بنانے والا کوئی ہے؟ عجیب آدمی ہو، ہم یہ پاؤں دیکھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہرن گزرا ہے یا خرگوش گزرا ہے یا بکری گزری ہے یا دمبا گزرا ہے، تو یہ پاؤں ہمیں بتلا رہا ہے، یہ پوری کائنات نہیں بتلا رہی کہ خدا کوئی ہے۔ اس نے کہا، راضی نے کہا کہ یار یہ تو بڑی اچھی دلیل ہے اس کے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ خدا دو ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں، خدا ایک۔ انہوں نے کہا اچھا ایک ہونے پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا، اگر خدا دو ہوتے نا تو روز جھگڑا ہوتا ہے، ایک کہتا ابھی دن رہنے دے، کہتا نہیں میں ابھی رات لاتا ہوں، تو جو کمزور ہو جاتا ہے وہ خدا تھوڑا ہوتا ہے، کمزور بھی کبھی خدا بنا ہے بنا، جو تکڑا ہو جاتا خدا تو وہی بنتا، پھر بھی تو ایک رہتا، دو ہوتے تو نظام تو نہ چلتا ہے، کہتا چھٹی کرو، ایک کہتا نہیں پڑھنے دو۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ اگلے پاؤں پہ چلیں تاکہ قریش کو ہمارے پاؤں نہ مل جائے، اور عامر ابن فویرہ سے کہیں کہ وہ صبح صبح اپنے مویشی لے کے آئے اور اسی راستے سے گزار دیتا کہ ہمارے پاؤں جو ہیں وہ چھپ جائیں تاکہ ہم آسانی کے ساتھ غار میں سفر کر سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے ہیں، اور ادھر جب کافروں کی ہوش آیا، آنکھیں کھلی، ایک آدمی سے کہا کہ بھی دیوار پہ ہاتھ کے اندر کیوں نہ جائے؟ وہ دیوار پہ چڑھا لیکن اتر آیا۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ حضور تو سو رہے ہیں۔ اس نے کہا پھر اندر تم کیوں نہیں گئے؟ اندر جاؤ۔ انہوں نے کہا دیکھو اگر ہم نے کسی کے گھر کے اندر چڑھائی کی نا تو قیامت تک تانا رہے گا کہ عورتیں گھر میں ہوتی ہیں، بچے گھر میں ہوتے ہیں، ہم نے ان کے گھروں میں حملہ کیا، ان کے گھروں میں داخل ہو گئے، یعنی کافر بھی اس گھر میں داخل نہیں ہوتا تھا کہ جہاں غیر عورت رہتی۔ کافروں کو بھی اتنی شرم تھی کہ جس گھر میں عورت ہو ہم اندر جائیں، باہر کھڑے رہیں گے لیکن بھی اندر نہیں۔ اب جب صبح ہو گئی، بالکل وقت ہو گیا صبح کا، فخرج علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی نکلے۔ اب حیران پریشان کہ اس وقت حضور بھی آتے تھے حرم، یہ تو حضرت علی جا رہے۔ حضرت علی تو کبھی یہاں ہوتے نہیں تھے۔ انہوں نے اس سے کہا بھی تم نے جو دیوار سے دیکھا تھا؟ اس نے کہا میں نے تو سوتے ہوئے دیکھا نا، کپڑا ڈال کے ایک آدمی سوئے، مجھے کیا پتا حضرت علی سو رہے تھے کہ اللہ کے نبی سو رہے تھے۔ اب کھڑے ہیں، تھوڑی دیر گزری، دیکھا تو کوئی بھی نہیں۔ انہوں نے کہا بے وقوفو، خرج محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا دوسرا کہ یار یہ میرے سر میں مٹی کہاں سے آ گئی؟ انہوں نے کہا کمال ہے، مٹی تو میرے سر میں بھی ہے، یار ہمارے سر میں مٹی کیسے آ گئی؟ اب 60 آدمیوں کے سر۔ انہوں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ انہو القى التراب علی رؤوسنا، اللہ کے نبی ہمارے سروں پہ مٹی پھینک کے چلے گئے، ہم ناکام۔ تو اب ایسا کرتے ہیں کہ ڈھونڈتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کہاں گئے۔ زندگی باقی تو بات باقی، وما علینا الا البلاغ۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، دروس سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہ سلسلہ درس الحمدللہ قدر استطاعت اور قدر علم ہم نے ابتدا سے لے کر اس مقام پہ پہنچے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہجرت ملا، کیونکہ اللہ کے نبی کا کوئی عمل اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا، اور یہ تو ایک بہت بڑا عظیم مسئلہ تھا، سرزمین حرم کو چھوڑنا، مکہ شریف کو چھوڑنا، کعبۃ اللہ کو چھوڑنا، یہ کوئی معمولی سی بات نہیں تھی۔ افضل بقعۃ فی العالم، پوری کائنات میں سب سے افضل زمین کا ٹکڑا جو ہے وہ اللہ کا کعبہ ہے، حتیٰ کہ صحیح احادیث میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ واللہ انک لخیر ارض اللہ واحب ارض واحب الی اللہ۔ حضور نے کعبۃ اللہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اے اللہ کا کعبہ، مجھے اللہ کی قسم ہے کہ ساری کائنات میں سب سے بہتر
اور سب سے زیادہ محبوب کی جو ہے اللہ کو وہ تیرا تو ہی ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے ما خرجت منک، مجھے اگر میری قوم نکلنے پہ مجبور نہ کر دیتی تو میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ تو اللہ کے کعبے کو چھوڑنا، سرزمین حرم کو چھوڑنا، یہ کوئی معمولی سی بات نہیں کہ اللہ کے نبی کھڑے رو رہے ہیں۔ یہ تو اصل میں ایک مسئلہ ہے نا جی کہ قدر جوہر بدانن، کہ جوہر کا پتہ جوہری کو لگتا ہے۔ ایک عام آدمی کے سامنے ڈائمنڈ یا ایک پتھر میں کیا فرق ہے، لیکن جوہری اس کی قیمت کا اندازہ کرتا ہے۔ اسی لیے کعبۃ اللہ کی عظمتوں کا پتہ بھی ان لوگوں کو تھا جو اصحاب رسول تھے، ان لوگوں کو تھا جو اللہ کے نبی تھے، ان لوگوں کو تھا جو ائمہ محدثین و فقہاء اور اولیاء اللہ اور عباد صالحین تھے۔ اس گھر میں اور اس حرم میں یعنی ایک لمحہ جو ہے آدمی کے لیے، ایک ساعہ جو ہے آدمی کے لیے ساری زندگی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہم تو مادیات کا شکار ہو کر یہاں آتے ہیں اور پھر ان معاملات میں اتنی کھو جاتے ہیں کہ ہمیں دوستوں کے لیے بھی ٹائم مل جاتا ہے، ہمیں پکنک کے لیے بھی ٹائم مل جاتا ہے، واک کرنے کے لیے بھی ٹائم مل جاتا ہے، لیکن حرم میں حاضر ہونے کو ٹائم نہیں ملتا۔ اصل بات یہ نہیں ہوتی، اصل یہ ہے کہ اللہ اتنا قریب رکھ کر بھی اپنے بندے کو اندر نہیں آنا۔ تو اللہ کا گھر ہے، اللہ کو کیا ضرورت؟ اللہ راضی ہوتے ہیں تو لوگ ہزاروں روپے خرچ کر کے آتے ہیں عمرے پر اور رات دن حرم میں پڑے ہوتے ہیں، طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں بد نصیب کے اللہ کے گھر میں رہتے ہیں، ملازمت ہے، نوکری ہے، جگہ ہے، رہائش ہے، گاڑی ہے، کار ہے، وسائل ہے، لیکن پھر بھی حرم میں نماز نصیب نہیں ہوتی، طواف نصیب نہیں ہوتا۔ تو ان چیزوں کا تحسر دنیا میں تو خیر کسی کو کیا محسوس ہوگا، اللہ والوں کو تو محسوس ہوتا ہے، ورنہ پھر ہر آدمی کو اس کا آخرت میں پتہ چلے گا کہ ہم نے اتنی بڑی نعمت کا کس انداز سے ناشکر۔ تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا فیصلہ فرما لیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تقسیم کار ایسے کی کہ آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ تمہارے ذمے تو یہ ہوگا کہ تم میرے بستر پہ، میرے فراش پہ میری چادر اوڑھ کے سو جاؤ گے، تاکہ اگر دشمن دیکھنے کی کوشش کریں تو انہیں اطمینان ہو کہ اللہ کے نبی ابھی گھر میں ہیں اور ہمیں کچھ فاصلہ کرنے کا موقع ملے۔ اور سیدنا ابی بکر نے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے ابو بکر کہ میں نے تمہیں اپنے ساتھ لے جانا، تم نے میرے ساتھ چلنا ہے، لیکن اس انداز میں ہم نے چلنا ہے کہ اپنا ایک وقت معین ہوگا اور ہم فاصلے سے چلیں گے کہ میں آگے ہوں گا، آپ مجھ سے کچھ دور، اور آپ کا جو غلام ہے عامر ابن فہیرہ، اس کی یہ ڈیوٹی ہوگی کہ جو راستہ ہم نے اختیار کرنا ہے اس پر وہ اپنے مویشی جانور، بکریاں، گائے اور اونٹنیاں لائے گا تاکہ وہ پاؤں جو ہیں ہمارے چھپ جائیں۔ اور عبداللہ ابن ابی بکر کی یہ ڈیوٹی ہوگی کہ وہ ہمیں روزانہ کے معلومات جو ہے وہ پہنچائے گا کہ آج کیا ہوا، آج مکے میں کیا ہو رہا ہے۔ اور بی بی اسما کے ذمے یہ لگایا گیا کہ تم نے ہمیں طعام پہنچانا ہے۔ یہ ساری تخطیط جو تھی، یہ ساری تنظیم جو تھی، یہ خود حضور سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ اول فدائی جو ہے میرے مدنی پاک کا اعتبار جان فدا کرنے کے، اس اعتبار سے وہ حضرت علی ہیں کہ اس موقف کو جانتے ہو کہ کافر کتنی دشمن، پھر بستر پہ لیٹ جانا یہ کوئی آسان بات نہیں تھی، یہ بہت بڑی قربانی تھی، بہت بڑی اللہ کے نبی سے محبت کی انتہا تھی کہ آپ نے جان داؤ پہ لگا دی۔
اور سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو اس سے بھی بڑا امتحان ہے کہ وہ امانت نبوت کو لے کے ساتھ چل رہا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو خطر اس وقت تک ہے جب تک کہ کافروں کو ہو سکتا ہے پتہ نہ چلے وہ حملہ کر دیں، لیکن جب بات معلوم ہو جائے گی تو بات ختم ہو گئی کہ بھئی اللہ کے نبی تو چلے گئی ہے تو حضرت علی۔ لیکن سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو خطرہ ہے وہ تو سارا سفر میں ہے جب تک کہ حضور مدینے نہ پہنچ جائے، ان کے لیے تو پورا سفر قربانی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے لیے سیدنا ابی بکر نے صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے تو 2 اونٹنیاں پہلے سے تیار کر رکھی اور انہیں بڑا کھلایا ہے پلایا ہے، بڑی تر و تازہ بڑی موٹی ہیں ماشاءاللہ، بڑی ہمت سے سفر کریں گی اور ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، راستے میں سواری نہیں بدلنی پڑے گی۔ حضور نے فرمایا تم نے کیسے کر لیا؟ انہوں نے کہا رسول اللہ ایک تو میں نے خواب دیکھا تھا کہ ہم سفر جو ہے اکٹھے کر رہے ہیں، اور دوسرا مجھے یقین تھا کہ جب میں اجازت مانگتا ہوں ہجرت کی مکے سے جانے کی تو آپ مجھے اجازت نہیں دیتے، آپ کہتے ہیں کہ صبر کرو، سب کو تو اجازت مل رہی ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بات ٹھیک ہے تم نے بہت اچھا کیا، لیکن میں تمہیں 1 اونٹنی کے پیسے ادا کروں گا۔ تو سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ میں نے تو اپنا سب کچھ لوٹا دیا ہے، تو اب 1 اونٹنی کے پیسے لے کے میں نے کیا کرنا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں ابو بکر یہ بات نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنی ہجرت کے ثواب کو ناقص نہیں کرنا چاہتا تاکہ اس کا پورے کا پورا ثواب جو ہے وہ مجھے حاصل۔ اسی لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ حج پہ جا رہے ہیں، آپ عمرے پہ جا رہے ہیں، آپ عبادت پہ جا رہے ہیں، تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہر ساتھی اپنا حصہ ڈالے تاکہ اس کے ثواب میں کیوں کمی آئے۔ آج کل کے دور میں یہ بات جو ہے صرف ہم نے دیکھا ہے سنا ہے، چونکہ کبھی جانے کا اتفاق تو ہوا نہیں۔ تبلیغی جماعت والے حضرات جو ہیں بڑی پابندی کرتے ہیں اور بہت اچھی بات، شریعت کا حکم، اللہ رسول کا حکم ہے، سنت محمد مصطفیٰ، سنت کے عمل میں قرآن کے عمل میں بڑی طاقت ہے جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، بڑی مشکل یہ ہے ہماری، چونکہ ہماری آنکھوں پہ مادیت کی ایسی پٹی چڑھ گئی ہے، ہماری آنکھوں پر کفر نے اسباب ظاہرہ کی ایسی پٹی بٹھا دی ہے کہ ہماری آنکھوں میں صرف یہ اسباب ہی رہ گئے ہیں، مسبب الاسباب تک ہماری نظر ہی نہیں جاتی۔ اب آپ دیکھیں نا جی کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا، یہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایک جگہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کافروں کے علاقے پہ حملہ کرنا تھا تو کافروں نے ان نے بھیجا کچھ لوگوں کو جاسوس بنا کر کہ مسلمانوں کو پتہ کرو بھی کتنی تعداد ہے، کتنی عدد ہے، کتنا لشکر ہے، ان کے پاس کتنے اونٹ ہیں، کتنا گھوڑے ہیں، کتنے ہتھیار ہیں۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ جاسوس ایسے وقت میں آیا کہ نماز کا وقت تھا، ندی کے کنارے پر صحابہ بیٹھے ہوئے تھے وضو کرنے کے لیے اور سب مسواک کر رہے، مسواک ایک سنت، دانت صاف کر۔ وہ جاسوس بڑے غور سے، چونکہ وہ تو دور سے دیکھ رہا تھا، دیکھتے دیکھتے واپس جب گیا تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا، اس نے کہا کہ بھئی عدد تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ان کا کتنا ہے، بہت تھوڑا سا عدد لگتا ہے، کوئی اونٹ گھوڑے بھی اتنے نہیں لگتے، لیکن یہ تو کوئی عجیب قوم ہے، خدا رحمت کرے، پتہ نہیں یہ آدم خور تو نہیں ہو، تو دانت تیز کر رہے۔ نے کہا اچھا، ہاں دیکھو نا اگر ایک آدمی کا دانت خراب ہو سکتا ہے، سب کے کیسے خراب تھے کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی ٹائم پر ایک ہی کنارے پہ بیٹھ کے اور سارے ایک ہی لکڑی اور ایک ہی طرز پہ استعمال کر رہے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو اللہ کی قدرت دیکھیں، اسے ایک سنت کا ایسا روب کافروں کے دل میں پڑا کہ وہ قلعہ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ انہوں نے کہا کہ بھی پھر آدم خور مخلوق سے کون لڑ سکتا، یہ تو اچھی بات ہے، ایک معمول اور لوگوں کو سنائیں تو ان کے لیے ایک تضحیق ہوگی، دھوکا ہو۔ ابھی آپ دیکھ لیں، ابھی چند دنوں کے پہلے سے ابھی واقعہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا اخباروں میں آپ پڑھ رہے ہیں ایران افغانستان کی جنگ کا، دعا کریں اللہ محفوظ رکھے، اللہ دونوں کو نقصان سے بچائے، اور وہ تو اتنا بڑا پھر نقصان ہوگا کہ عالم اسلام پتہ نہیں کہاں پھر 100 سال کے لیے پیچھے جا پڑے گا، اور یہی تو کافر چاہتے۔
اب جناب وہ فوجیں اور یہ اور وہ اور جب آ گئی، اب 3 لاکھ بارڈر پہ ایک منظم فورس پڑی ہو، اور مقابلہ کن سے ہے؟ مدرسوں کے لڑکوں سے جو انہوں نے کبھی نہ جنگ لڑی ہے، نہ ٹریننگ ہے، نہ کچھ ہے. کیا مقابلہ؟ اب سوچو کیا مقابلہ. تو ان کے جو امیر تھے نا ان لڑکوں کے، انہوں نے کہا کہ بھائی جتنے علماء ہیں اکٹھے کرو. تو تقریباً جو ہمیں سنایا گیا یا معلوم ہوا یا اخباروں میں پڑھا کہ تقریباً کوئی 6000 کے قریب علماء اکٹھے ہوئے. اس نے کہا کہ مجھے یہ فتویٰ دو کہ یہ جو ہماری جنگ ہونے والی ہے اور 3 لاکھ فوج ہمارے ہمسائے نے ہمارے خلاف لگا دی ہے، کیا وہ کافر ہے شیعہ؟ اگر تو کافر ہے پھر تو ہمیں جنگ لڑنی ہے، اور اگر وہ مسلمان ہیں تو پھر تو ہم ان سے جنگ نہیں کر سکتے. مسلمانوں سے کیسے لڑیں؟ پھر تو یہ ہوگا ہمارا فیصلہ کہ ہم نہیں پہلی گولی چلائیں گے اور نہ ہم ان کے علاقے میں قدم رکھیں گے. اگر انہوں نے ہمارے اوپر گولی چلائی اور قدم رکھا تو ہم ڈیفنس کریں گے جس کی ہمیں شریعت اجازت ہے. پھر ہم دفاعی جنگ تو لڑیں گے، لیکن کسی مسلمان کے ساتھ اب لڑ تو نہیں سکتے کہ ابتدا کریں. اس پہ علماء کا بورڈ بیٹھا، اللہ نے مہربانی کی، ان کو فوراً فیصلہ کرنا پڑا کہ جی ہم نہیں لڑتے. کیوں؟ ان کے لیے تو مسئلہ پیدا ہو گیا نا کہ اگر 6000 علماء متفق ہو کر کفر کا فتویٰ جاری کر دیں تو جنگ تو اپنی جگہ رہی، ہم تو ویسے جنگ ہار گئے. اور اگر وہ کفر کا فتویٰ جاری نہ کریں تو وہ کہتے ہیں ہم تو لڑتے نہیں، ہم تو مسلمانوں کے خلاف کبھی نہیں لڑیں گے، اسلام کے خلاف کون لڑ سکتا ہے. تو ایک سنت پر عمل کرنے کا جو اللہ کے نبی کا حکم ہے، اس کا کتنا بہتر ہوئی کہ دونوں الحمدللہ ذرا تھم گئے، اور اللہ پاک کرے کہ دونوں کو اللہ اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ ہم اس لڑائیوں کے جھگڑوں کے متحمل نہیں ہو سکتے. امت اسلام کو ابھی اتنا وقت نہیں، فرصت. تو خیر یہ سارے انتظامات کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے تو کافر آپ کے گھر کے باہر کھڑے تھے. حضور پاک نے مٹی لی، سورۃ یاسین کی آیات مبارک پڑھی. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ پڑھ کے حضور نے پھینکا. اللہ نے وہ مٹی جو تھی تمام کافروں کے آنکھوں میں، سروں میں ڈالی، وہ سب کے سب غنودگی کا شکار ہو گیا. حضور آرام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. یہ اب آپ یوں سمجھیں کہ جیسے اب محلہ مسفلہ ہے، یہ حرم کے سامنے مکہ کمپلیکس ہے، یہ سارا راستہ جو یہ مسیال کہلاتا ہے، اور یہی آگے جا کے شہر ابی بکر الصدیق ہے، شہر ابراہیم الخلیل ہے، اور یہی راستہ پھر جا کے کدائی سے ہوتا ہوا غار ثور کی طرف، جس کو آج کل مخطط دار الہجرہ کہتے ہیں. اصل یہی طریقہ الہجرہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرف روانہ ہوئے، اور کافروں نے جب کافی دیر ہو گئی، صبح کا وقت قریب آ گیا، وہ حیران ہو گئے کہ حسب عادت آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں آئے. تو ایک نے کہا کہ چلو بھی دیکھتے ہیں. وہ دیوار پہ چڑھ کے اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ بھئی حضور تو سو رہے، چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، کپڑا پہنا ہوا. اب دیکھیں کہ 60 آدمی، 60 نوجوان جنگجو قبائل کے آدمی اور بڑے معروف جنگی لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن دشمن کے گھر میں داخل نہیں ہوتے، بھی اندر کود جاؤ. تو علماء نے لکھا کہ وجہ یہ تھی کہ یہ عرب میں آر تھی کہ جس گھر میں بچے ہوں، عورتیں ہوں، اس گھر میں داخل کیسے. کہتے ٹھیک ہے دشمنی ہے، جب مرد نکلے گا قتل کر دیں. لیکن جس گھر میں کوئی عورت ہو، کوئی خاتون ہو، اس گھر میں ہم رات کو کیسے داخل ہو جائیں؟ یہ تو بے حرمتی ہے، یہ تو کسی دوسرے کی عزت کی توہین ہے. یعنی کافروں کو یہ خیال تھا. اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ آج مسلمانوں کو بھی کیا یہ خیال ہے. آج تو ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، بیٹے اپنے ماؤں کے قاتل. کئی دفعہ اخبار میں آتا ہے بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، بھائی نے بہن کو قتل کر دیا، بھائی نے بہن کو بیچ دیا.
ہم تو اس دور میں گزر رہے ہیں۔ اب ان نے دیکھا تھوڑی دیر گزری، انہوں نے کہا بھی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اتنی لمبی دیر اور اس وقت تک حضور لیٹے رہے۔ تو انہوں نے کہا بھی کوئی خاتون کوئی بچہ، اب چونکہ صبح بھی قریب آنے لگ گئی، انہوں نے کہا نہیں اندر کوئی خاتون کوئی بچہ کوئی عورت تو نظر نہیں۔ انہوں نے کہا پھر ہم کیوں کھڑے ہوئے ہیں بھائی، چلو اندر۔ سب نے جناب جب اندر آئے تو حضرت علی اٹھے، کپڑا ہٹایا چہرے سے، فقال فإذا هو علی، انہوں نے کہا یہ تو حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ این رسول اللہ، محمد مصطفیٰ کہاں ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں کیا بتا سکتا ہوں کہ وہ اس وقت کہاں ہوں گے۔ بات اس کی ٹھیک تھی، حضرت علی نے جھوٹ تو نہیں بولا، کیوں اللہ کے ماننے والے جو ہیں وہ کبھی جھوٹ تھوڑا بولتے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جن نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، انگریزوں نے ان کے وارنٹ جاری کیے اور انگریز ان کو سزائے موت دینا چاہتے تھے۔ تو دوستوں نے انہیں مشورہ دیا کہ حضرت یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور کفر کی طاقت ہے، انگریز کی حکومت ہے، اور وہ اندر کے لوگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ آپ کو سزائے موت دینا چاہتے ہیں، آپ مہربانی کر کے چھپ جائیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دوستوں کے مشورے کے بعد، علماء کے مشورے کے بعد چھپ گئے۔ 3 دن کے بعد دوستوں نے دیکھا کہ وہ تو پھر مسجد میں کھڑے نماز پڑھ رہے۔ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو ساتھی اکٹھے ہونے کا، واہ مولانا کمال کر دیا، آپ بھی بڑی مدت چھپے بھائی، اور 3 دن کے بعد ہی اگر باہر نکل آنا تھا تو پھر چھپنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور غار میں ہجرت کے میں 3 راتیں رہے تھے، تو غار میں 3 راتوں سے زیادہ میرا محبوب نہیں رہا، تو میں نے سمجھا کہ سنت کے خلاف، اس لیے جب جان چلی جائے گی زیادہ سے زیادہ اور کیا ہو جائے گا، لیکن محبوب کی سنت جو ہے اس کی مخالفت۔ اچھا، خدا کی شان دوست احباب یہ کہہ کے چلے گئے اور دشمن بھی تو تلاش میں تھا۔ فوراً جناب ایک کلیکٹر کے عہدے کا افسر انگریز وہ مدرسے میں گھس آیا اور آ کے مولانا قاسم سے ہی پوچھتا ہے کہ مسٹر مولانا قاسم کدھر ہے، کیونکہ اس کو یہ تو پتا تھا کہ مولانا قاسم کو پکڑنا ہے لیکن شکل نہیں جانتا۔ تو مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جہاں کھڑے تھے 2 قدم ذرا پیچھے ہٹ کے فرمایا ابھی تو یہی تھے، فرمایا ابھی تو یہی تھے۔ اس نے سمجھا اس کا مطلب ہے کہ اب تو نہیں ہے یہاں، تو وہ چلا گیا۔ تو جھوٹ بھی نہیں بولا، واقعی بات ہے کہ ابھی تو یہی تھے، اس میں کون سا جھوٹ تھا؟ تو اس کو کہا جاتا ہے عربی میں توریہ، یہ باقاعدہ ایک علم ہے، ایک فن ہے کہ آدمی ایسی بات کرے کہ جو ذو معنی ہو اور جس سے دونوں پہلو نکلیں۔ اور یہ اللہ کے قرآن میں بھی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی بہن ڈھونڈتے ڈھونڈتے فرعون کے گھر میں آئی، دیکھا کہ موسیٰ رو رہے ہیں، دودھ نہیں پیتے، اب بہن ہے، بہن کا دل کیسے برداشت کرے کہ بھائی رو رہا ہو، بہن تو نہیں برداشت کر سکتی۔ تو بھی جلدی جلدی دوڑی اور اس کا کیا بات ہے، کیوں رو رہا ہے بچہ یہ؟ اب یہ بتا بھی نہیں سکتی بیچاری، ڈر کے مارے کہ میرا بھائی ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ انہوں نے کہا دودھ نہیں پیتا، دیکھو اس عورت کا دودھ دیا نہیں پیتا، اس کا دیا نہیں پیتا، اس کا دیا۔ انہوں نے کہا صحیح، اچھا ایسا ہے، هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ بی بی نے کہا اچھا یہ بتلاؤ کہ میں تمہیں ایک گھرانہ کیوں نہ بتلاؤں۔ ایک گھر ہے، اس میں ایک بی بی ہے، بڑی پاک، بڑی نیک، بڑی صالحہ، اور بالکل ابھی اس کا بچہ بھی ہوا ہے، اس کا دودھ یہ ضرور پیے گا، وہ بڑی پاک عورت۔ اب جب فرعون آیا نا جی، تو قرآن میں ہے، مفسرین لکھا ہے کہ جب بی بی نے یہ کہا نا کہ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، اور وہ گھرانے والے، وہ عورت جو ہے دودھ پلانے والی اس بچے کی خیر خواہ بھی ہے، اس کی ہمدرد بھی ہے، تو فرعون کو فوراً سوجی، اس نے کہا بہن ادھر آؤ، تمہیں کیسے پتا ہے کہ وہ عورت اس بچے کی خیر خواہ ہے؟ اس کو کھٹکا کہ کہیں وہ عورت حقیقتاً تو اس کی ماں نہیں، اور یہ بچی جو ہے وہ جانتی ہے کہ یہ موسیٰ، یہ بچہ کون ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں جس بچے سے ڈر رہا ہوں کہ یہ وہ بچہ تو نہیں ہے۔ تو فرعون کی تو آنکھیں سرخ ہو کہا تم نے کیسے کہہ دیا کہ وہ اس کی خیر خواہ ہے؟ اس نے کہا فرعون تو نے سمجھا نہیں، لہو ناصحون، میرا مقصد یہ تھا کہ وہ اس کے خیر خواہ ہے، تیری خیر خواہ ہے۔ اب ضمیر کا مرجع ادھر بھی ہو سکتا تھا، ادھر بھی ہو سکتا تھا،
کہ لہو اس کے لیے یا اس کے لیے؟ میں نے تو کہا تمہاری خیر خواہ ہے، یعنی تمہاری مخالف نہیں، تم نہ ڈرو، وہ تمہارے ماننے والی عورت ہے۔ اور کہا اچھا 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 ٹھیک ہے، تو پھر مطمئن ہو گیا، تو تمہیں میری خیر خواہ ہے نا، بچے کی خیر خواہ تو نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کو کلام عرب میں کہا جاتا ہے توریہ، کہ دشمن کے سامنے آدمی ایک ایسی بات کہے کہ آدمی اپنی جان بھی بچ جائے اور جھوٹ بھی نہ ہو، واقعتاً جھوٹ بھی نہ ہو، اور جان کے بچانے کے لیے اس قسم کے کلمات کہنے جو ہیں اس کی اجازت۔ اب جب انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہاں تو اللہ کے نبی نہیں ہے، فوراً ابو جہل نے کہا دیکھو دوڑو، اس نے کہا فوراً دوڑو، جلدی کرو اور جلدی پہنچو، بس اگر نبی اپنے گھر میں نہیں ہے نا تو پھر وہ ابو بکر کے گھر میں چھپے ہوں۔ یعنی ابو جہل کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کا نبی اپنے گھر کے بعد اگر کوئی مقام ہو سکتا ہے تو وہ ابو بکر کا مقام۔ دشمنی اپنی جگہ۔ دوڑے دوڑے جب آئے اور حضرت صدیق کے دروازے پہ آ کے کھٹکھٹایا، ابو جہل ہے، ساتھی ہیں، جوان ہیں، تو اندر سے بی بی اسما نکلی۔ یہ بی بی اسما جو ہیں یہ سیدہ عائشہ کی بہن، ماں کا فرق ہے، باپ ایک۔ بی بی عائشہ کی ماں الگ ہے، بی بی اسما کی ماں الگ ہیں، لیکن باپ دونوں کے ابو بکر ہیں اور دونوں باپ کی طرف سے بہنیں ہیں۔ اور یہ وہ بی بی اسما ہیں جو عبداللہ ابن زبیر کی والدہ، اور یہ وہ بی بی اسما ہیں کہ جن کی بہادری کا یہ عالم تھا کہ جن کو اللہ نے اتنی بہادری دی تھی کہ یہ 8 سال کی بچی تھیں جب حضور کا کھانا لے کے غار میں پہنچانے جاتی تھی۔ تم آپ تو ایک دن ذرا غار میں چڑھ کے دیکھیں، بلکہ مکے کے لوگ جو بڑے بڑے پرانے لوگ ہیں، خبراء ہیں، پرانے علم والے، پرانی زندگی گزارنے والے، وہ کہتے ہیں خدا کی شان ہے کہ غار ثور میں آج بھی جس کے دل میں ابو بکر کی دشمنی ہو وہ غار ثور پہ نہیں چڑھ سکتا۔ وہ کہتے ہیں شرط لگا لیں کسی دشمن کو لے آئیں، اس کو کہیں کہ اس پہاڑ پہ چڑھو، وہ کبھی نہیں پہنچے گا غار تک، اللہ اسے پہنچنے ہی نہیں دیتے وہاں۔ کہ جب تم منکر ابو بکر ہو تو پھر وہاں جانے کا کیا مطلب؟ تو سیدہ اسما جو ہیں یہ اتنی بہادر بچی ہے کہ 8 سال کی عمر ہے۔ 8 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ ہمارے بچے بھی تو ہیں نا 8 سال کے، آپ دیکھیں کیا کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ ہاں البتہ ٹی وی شیوی وی سی آر یہ چلا لیتے ہیں، اس میں ماہر ہیں، اس میں خاصی ترقی کی ہے ہماری نسل نے ماشاءاللہ، بہت آگے جا رہی ہے۔ اور اب تو ایسی ترقی کر گئے ہیں کہ فلمیں جو دیکھتے ہیں نا اپنے گھروں سے چھلانگ لگا کے کئی بچے مر گئے، اور ان بچوں کے لباس اور کپڑوں کو دیکھیں تو آدمی حیران ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کس خطے کی مخلوق ہے۔ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ دیکھتا ہوں نا ٹوپیاں، رنگ برنگی کپڑے پلاسٹک کے، اور بوٹ اتنے بڑے کہ بچے سے بھاری، اتنے بڑے بڑے بوٹ باندھنے کے لیے 3 آدمی آ جائیں، ایک دفعہ بند جائے تو 3 گھنٹے نہیں کھلتے، اللہ کا عذاب ہے مستقل۔ کیا ہے نقل کرنی ہے، ایک انگریز پہنتا ہے تو ہمارے بچے کیسے نہ پہنے؟ نہ آرام مقصود ہے، نہ عزت مقصود ہے، نقل مقصود۔ وہ بدبخت اگر آج بھویں اور بال سب صاف کرا دیں، دیکھ لیں گے آپ 4 دن کے بعد ہی سب صاف، ہماری بد قسمتی ہے۔ لیکن 8 سال کی بچی ہے، دیکھو باہر نکلی تو ابو جہل جیسا آدمی، ابو جہل 6 فٹ سے بھی لمبا آدمی تھا اور بڑا قداور، بڑا زوردار اور بڑا ڈیل ڈال۔ اس نے کہا کہ اسما این ابو کی، تمہارا باپ کہاں ہے؟ وَأَيْنَ رسول اللہ، اور محمد مصطفیٰ کہاں ہے؟ اس نے کہا ابو جہل مجھے نہیں پتا کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ تو ابو جہل نے غصے میں آ کر بدبخت نے سیدہ اسما کے چہرے پہ تھپڑ ڈالا۔ باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ دائیں رخسار پہ سیدہ اسما کو ابو جہل نے تھپڑ مارا تو بائیں کان کی بالی جو تھی وہ کان سے ٹوٹ کے 1 فرلانگ دور جا پڑی، اتنا زور سے اس ظالم نے مارا، لیکن بی بی سہ گئی اور راز نبوت نہیں کھولا۔ مجھے نہیں پتا کہاں ہے۔ اب شرمندہ بھی ہوا کہ میں نے ایک بچی پہ ہاتھ اٹھایا، اب سب عرب دیکھ رہے ہیں یہ کیسا بدبخت ہے، لڑکیوں کو مارتا ہے۔ فوراً شرمندہ ہوا، واپس آیا، دارالندوہ میں پہنچا اور فوراً میٹنگ کال کی
انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی تو چلے گئے، لیکن اگر وہ ہم سے نکل گئے اور کسی بھی طرح وہ مدینہ منورہ پہنچ گئے تو پھر ہماری خیر نہیں ہے، اس لیے ہمیں فوراً ہر ممکن تلاش کرنی چاہیے۔ اور 100 اونٹنی کا اعلان کیا ابو جہل نے کہ جو آدمی اللہ کے نبی کی خبر لائے گا میں اس کو 100 اونٹنی انعام دوں۔ اب جناب کفار قریش دوڑ پڑے اور ادھر میرے بدلی آگے آگے جا رہے ہیں، سیدنا صدیق پیچھے جا رہے ہیں، اور جب غار کے پہاڑ کے قریب پہنچے، حضور تھوڑے سے اوپر چڑھے تو سیدنا ابو بکر کہتے ہیں کہ حضور کی انگلیاں مبارک میں خون بھر گیا، ان کے نازک بدن تھا کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے تو ایسا ریشم و کم خواب بھی نرم نہیں دیکھا جیسے حضور کی تلیاں مبارک نرم تھی۔ تو حضرت صدیق سے نہ رہا گیا، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ارکب علی کتفی، حضور میں بیٹھ جاتا ہوں آپ میرے کندھے پہ سوار۔ حضور فرمایا ابو بکر کیا کرنے کا؟ حضور میں آپ کی تکلیف نہیں دیکھ سکتا، ان پتھروں پہ چلتے ہوئے آپ کے پاؤں، آپ کا جسم، آپ کا جسد مبارک ایک تکلیف محسوس کر رہا ہے، ابو بکر یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کندھے پہ بیٹھے اور ابو بکر اٹھا کے چلے۔ اسی لیے ایک آدمی نے جب حضرت علی سے پوچھا کہ من اعلم الناس، کہ حضور کے صحابہ میں سب سے بڑا علم والا کون تھا؟ قال ابی بکر، ابو بکر۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، ابو بکر آپ سے بھی بڑے عالم تھے؟ انہوں نے کہا حضور نے اپنے مصلی پہ ابو بکر کو کھڑا کیا ہے، اگر ابو بکر سے بڑا عالم کوئی ہوتا تو حضور اس کو مصلی پہ کھڑا کرتے، کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ، تمہارا امام وہ بنے جو سب سے بڑا عالم۔ اب اس نے سوچا، اس نے کہا اچھا یہ تو بتائیں سیدنا علی کہ حضرت ابو بکر سے یا حضور کے صحابہ میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ کیونکہ حضرت علی بہت بہادر تھے۔ تو حضرت علی نے پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے کہا ابو بکر، سب سے بڑا بہادر بھی ابو بکر۔ کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ عجیب بات ہے کہ خدا نے کہ کعبے میں جو بت بنے ہوئے تھے دیواروں پر، تو حضور پاک نے مجھے فرمایا کہ علی تم ایسے نیچے ہو جاؤ، میں تمہارے کندھے کے کمر کے اوپر کھڑے ہو کر ان بتوں کو مٹا دوں۔ تو ابھی حضور نے ایک قدم رکھا تو میں نے کہا قطن یا رسول اللہ، بس 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 یا رسول اللہ، میری کمر ٹوٹ جائے گی۔ میں حضور کو 1 منٹ کے لیے برداشت نہیں کر سکا، تو بہادر تو ابو بکر ہے جو کندھے پہ بٹھا کے 3 میل اوپر چڑھ گیا۔ بہادر تو پھر ابو بکر ہے الذی حملہ الی الغار۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک دل میں جب بغض ہو نا جی تو پھر باتیں بغض والی سوجتی ہیں، محبت ہو تو محبت والی سوجتی ہیں۔ یعنی اگر آپ سبز اینک لگائیں گے تو ماحول سبز نظر آئے گا، اور سرخ شیشے ہوں سرخ نظر آئے گا۔ ایک عالم دین تقریر فرما رہے تھے یہی واقعہ غار کا، ہجرت کا، کہ سیدنا ابو بکر اپنے کندھوں پہ بٹھا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار تک لے گئے، تو یہ فضیلت اور کسی کو نہیں ملی کہ اس نے کبھی حضور کو اٹھایا ہو کندھوں۔ تو ایک منکر صدیق نے، ایک شقی نے، ایک بدبخت نے یہ لکھا، اس نے کہا کہ جی یہ کون سی فضیلت ہے کہ ابو بکر کے کندھوں پہ حضور بیٹھ گئے؟ تو حدیث میں موجود ہے کہ رکب علی حمار، حضور تو گدھے پر بھی سوار ہوئے ہیں، اگر ابو بکر پہ سوار ہو گئے تو کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا یہ کون سی فضیلت ہے کہ آپ اہل سنت والجماعت اس بات کو بھی فضیلت میں شمار کرتے ہیں کہ حضور اس کے کندھے پہ بیٹھے تھے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو گھوڑے پہ بھی بیٹھے ہیں، اونٹ پہ بھی بیٹھے ہیں، گدھے پہ بھی بیٹھے ہیں، ابو بکر پہ بھی بیٹھ گئے، نعوذ باللہ، تو کیا ہو گیا؟ یعنی مقصد اعتراض۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے بھائی بالکل ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن تم نے اصل بات کو سمجھا نہیں ہے۔ حضور اونٹنی پہ بھی بیٹھے، براق پہ بھی بیٹھے، حضور گھوڑے پہ بھی بیٹھے، حضور گدھا پہ بھی بیٹھے، حضور خچر پہ بھی بیٹھے، حضور دلدل پہ بھی بیٹھے۔ یہی تو ہمارا عقیدہ ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے جس اونٹ پہ حضور بیٹھے ہیں وہ اونٹ ساری دنیا کے اونٹوں سے افضل ہے، اور جس گدھا پہ حضور بیٹھے ہیں وہ گدھا ساری دنیا کے گدھوں میں افضل ہے، اور جس بندے پہ نبی بیٹھا ہے وہ بندہ ساری دنیا کے بندوں سے افضل ہے۔
یہی تو ہمارا عقیدہ ہے، اسی کو تو ہم بیان کرتے ہیں. ہم منکر تو نہیں ہیں کہ حضور نہیں بیٹھے. فلما دنا الى الغار، جب حضور غار کے قریب پہنچے، اس نے کہا یا رسول اللہ کیف یا رسول اللہ، حضور آپ اتریں، ٹھہر جائیں ٹھہر. حضور فرمایا نماز ہے آپ. کہنے لگا حضور مدتوں کی پہاڑوں میں غار ہے، خدا جانے اندر کوئی جانور ہو، کوئی سانپ ہو، کوئی پہاڑی بچھو ہو اور کوئی موذی اشیاء اندر ہوں، تو میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ پہلے میرا محبوب اندر جائے، پہلے مجھے جانے دے، میں صاف کروں، اطمینان کروں، پھر میرا محبوب اندر آئے. تو حضور نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے. تو حضرت ابو بکر اندر تشریف لے گئے اور کپڑے سے پوری غار کو صاف کیا اور دیکھا کہ کہیں سوراخ ہے، کہیں کوئی چیز ہے، کہیں کوئی چیز ہے. غاریں پرانی سی غاریں تھی، تو کہیں کپڑا پھاڑ کے اس میں دے دیا، کہیں کوئی چیز دے دی. بند کر کے اطمینان کرنے کے بعد اس نے عرض کیا ادخل یا رسول اللہ، اب حضور آپ اندر تشریف لائیے. تو علماء نے اس عمل سے ایک مسئلہ استنباط کیا. انہوں نے کہا کہ جب مکے کے جبل ثور کی غار میں پہلے ابو بکر داخل نہ ہوں تو نبی داخل نہیں ہوتے، تو مسلمان کے دل والی غار میں بھی جب تک حب ابو بکر نہیں ہوگی تو حب رسول کبھی داخل ہو ہی نہیں. یہ اللہ کی حکمت ہے. جو ابو بکر کا منکر ہے وہ رسول کا منکر کہ فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. میرے آقا نے فرمایا کہ جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں وہ دراصل صحابہ سے محبت نہیں، وہ میری محبت ہے، جو میرے صحابہ، اس لیے محبت ہے نا. ومن ابغضهم، اور جن کو صحابہ سے بغض ہے، فببغضی ابغضهم، ان کو دراصل محمد الرسول اللہ سے بغض ہے. صحابہ کا تو بہانہ کرتے ہیں، اصل تو اللہ کے نبی سے بغض. اب جناب کفار قریش کے جو وہ گروپ بن گئے، تم ادھر بھاگو ادھر بھاگو، تلاش کرو تلاش کرو، اور جناب جہاں جاتے ہیں کوئی نشان ہی نہیں ملتا. کیونکہ وہ تنظیم ایسی تھی نا کہ جب صبح ہونے سے پہلے تو عامر ابن فہرہ مال لے گئے، اور جہاں جہاں حضور پاک کے قدم تھے، ابو بکر کے قدم تھے، اوپر مال چلا گیا، خلاص نشان مٹ گئے. لیکن ڈھونڈتے ایک گروپ جو ہے وہ عین غار ثور پہ پہنچ گیا. جب وہاں پہنچا وہ گروپ، اب کتابوں میں مختلف باتیں ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں، بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ ایک عنکبوت نے، عنکبوت کہتے ہیں مکڑی، یہ آپ نے دیکھا نا مکڑی گھروں میں جالا تن دیتی ہے، کوئی گھر ویران پڑا رہے تو اس کی چھتوں کے ساتھ ایسے جالا سا بنا لیتی ہے، یہ اس کو مکڑی کہا جاتا ہے، عربی میں اس کو کہتے ہیں عنکبوت. تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول کو محفوظ رکھنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم وہاں عنکبوت کو حکم دیا کہ یہاں جالا شالا بنا دو، اور ایک کبوتری کو بھی حکم دیا کہ تم بھی یہاں آرام سے بیٹھ جاؤ اپنے انڈوں پہ، کہ جو آ کے دیکھے گا وہ کہے گا کمال ہے بھئی، اگر اس غار میں کوئی داخل ہو تو کم سے کم یہ جالا تو ٹوٹے نا، اور غار میں داخل ہو تو یہ آرام سے پرندہ کیسے بیٹھا رہے انڈوں پہ، کم سے کم یہ اڑ جائے، پریشان ہو، کچھ اس میں اضطراب کی حرکات ہوں. ادھر تو کوئی نہیں معلوم ہوتا. لیکن یہ روایات کسی صحیح حدیث میں نہیں ملتی. البتہ بعض روایات میں ہیں جو روایات ضعیف ہو سکتا ہے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے آگے کون سی مشکل بات. اللہ تبارک و تعالی اگر ہدہد سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اتنا بڑا کام لے سکتے ہیں تو کیا کسی اور پرندے سے میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا کام نہیں لیا جا سکتا؟ کوئی بڑی بات نہیں. لیکن بہرحال یہ واقعہ کسی حدیث صحیح میں ہمیں ملتا ہے کہ کسی صحیح حدیث مبارک میں ملے. البتہ یہ بات جو ہے یہ بخاری و مسلم میں اور سیاہ ستہ میں موجود ہے کہ جب وہ گروہ آیا تو وہ بالکل عین دروازے کے قریب آ گئے، اور حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں ان کے قدموں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ کھڑے ہیں. اب اس میں بھی دو روایات ہیں. بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ دروازے پر تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ پہاڑ کے اوپر تھی. یہ تو غار تھی نا، اوپر تو پہاڑ تھا نا، تو اوپر جو تھے تو اس میں کوئی ایک دراڑ تھی جس سے وہ نظر آتے تھے.
لیکن زیادہ روایات یہی ہیں کہ وہ دروازے پر تھے. یعنی یوں اگر مڑ کے دیکھا جائے تو حضرت ابو بکر گھبرائے تو انہوں نے فوراً کہا کہ یا رسول اللہ لو نظر احدهم تحت قدمیہ لابصرنا. میرا مدنی اگر ان میں سے کسی نے صرف اپنے پاؤں کے نیچے بھی غور کر کے دیکھا تو نیچے تو ہم بیٹھے ہم نظر آ جائیں. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. اللہ اکبر. ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما. حضور نے فرمایا ابو بکر کیا گمان ہے تمہارا ان دو آدمیوں کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا خود خدا ہو. ان کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ اسی کو قرآن نے اتارا. قرآن اللہ کا جبریل لایا الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے کیسے مدد کی. کب؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کافروں نے میرے مدنی کو اور ابو بکر کو نکالا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، وہ دو میں سے دوسرا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا اثنین بلکہ فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ وہ دو میں سے دوسرا. یعنی قرب نبی کا، صحبت نبی کا، تقرب رسول کا اتنا رنگ چڑھا ہے کہ اب ابو بکر بھی گویا نبی کے برابر آ کے دوسرا بن گیا. ورنہ کہتے اللہ پاک فرماتے ایک نبی اور ایک ابو بکر. فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. کہ جب اللہ کے حکم سے مدنی مصطفیٰ فرما رہے تھے اپنے صاحب کو کہ لا تحزن، غم نہ کر، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. اللہ کی معیت جب ہمارے ساتھ ہے تو دشمن کیا بگاڑ سکتا ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کسی صحابی کے لفظ کا انکار کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، مگر ابو بکر کے صحابی ہونے کا انکار کرے تو کافر ہو جاتا ہے. کیونکہ ابو بکر کو تو اللہ نے قرآن میں صاحب کہا ہے نا. تو اللہ کے قرآن کے تو ایک حرف کا منکر بھی کافر ہے اور ایک آیت کا منکر بھی کافر ہے اور سارے قرآن کا منکر بھی کافر ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اذ یقول لصاحبہ، اور خدا کی شان ہے کسی میدان کا بھی واقعہ نہیں کہ کوئی بندہ یہ کہہ سکے کہ صاحب سے مراد یہ تھے، یہ نہیں تھے، یہ تھے، یہ نہیں تھے. چونکہ غار میں یا محمد ہیں یا ابو بکر ہیں اور ہے کوئی نہیں، تو کوئی اور تو صاحب بن ہی نہیں سکتا نا. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ کی شان دیکھیں، یہاں ایک ابو بکر کی شان ہے اور ایک میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی شان ہے. کیوں؟ علماء نے لکھا کہ دیکھو کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم اللہ اکبر مصر سے نکل کے جا رہی تھی اور پیچھے فرعون لشکر لے کے آ گیا تو قوم گھبرا گئی، ڈر گئے. پہلے بھی تو بڑے کچلے ہوئے لوگ تھے، مظلوم. کیونکہ جو لوگ کافروں کے ملک میں رہتے ہیں نا ان کو پتا ہے نا کہ مسلمانوں کی زندگی وہاں کیسے. یہ تو الگ بات ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو جہاں حکومت دی انہوں نے کبھی اقلیات پہ کبھی کافروں پہ ظلم نہیں کیا، لیکن جب کافروں کو طاقت ملی آج بھی اسپانیہ اور غرناطہ کی مسجدیں گواہ ہیں کہ کفر کیا کرتا. آج بھی تاریخ ہے، حقائق ہیں، موجود ہیں. آپ کو صفو میں دیکھ لیں، آپ سربیا کے احوال پڑھیں، آپ کشمیر کے احوال پڑھیں، آپ دیکھیں کیا کیا نہیں ہو. ظلم کی وہ کون سی قسم جو مسلمانوں پہ آزمائی نہیں جاتی. وہ ظلم کا کون سا ایسا نیا طریقہ ہے. میرے خیال میں اگر آج اللہ
تاتاریوں کو، ہلاکو کو، چنگیز کو، ان بدبختوں کو بھی زندہ کر دینا، ان کو بھی یہ طریقے ظلم کے نہیں آتے جو مسلمانوں کے خلاف آزمائے جائیں۔ لیکن تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ مسلمانوں نے کبھی کسی کافر پہ، کبھی کسی کافر اقلیت پہ ظلم نہیں کیا، ان کا تحفظ کیا، ان کے معابد کا، ان کے مندروں کا، ان کے گرجاؤں کا، ان کے کلیساؤں کا ان کی حفاظت کی، بلکہ حضور حکم فرماتے تھے کہ کبھی جنگ میں دوسرے مذہب کے کسی پادری کو، کسی راہب کو قتل نہ کیا کرو جب تک کہ وہ خود تلوار نہ ہو۔ اب یہ شان دیکھیں، انہوں نے کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو قوم گھبرا گئی، انہوں نے کہا کہ آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اور لشکر کی بھی تھوڑا سا نہیں ہے، یعنی 6 لاکھ فوج لے کے فرعون تعاقب کر رہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ جی ہم تو مارے گئے، آگے جاتے ہیں دریا ہے، دریا پہ کوئی پل نہیں، کوئی کشتی نہیں، کوئی قصہ نہیں، اور اگر ٹھہرتے ہیں تو ہم کیا مقابلہ کر سکتے ہیں، 6 لاکھ کی فوج آ رہی ہے فرعون کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين فرمایا قوم مت ڈرو، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے راستہ دکھلائیں۔ انہوں نے کہا یہی فرق ہے موسیٰ اور محمد مصطفیٰ کا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا اللہ میرے ساتھ ہے، لیکن یہ شان کرم ہے محمد پاک کا۔ انہوں نے فرمایا ان اللہ معنا، ابو بکر اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ صرف میرے ساتھ ہے، تو یہ شان رحمت کی علامت۔ اب جب حضور نے تسلی دی تو ابو بکر کو تسلی آئی کہ جب اللہ کا نبی کہہ رہے ہیں تو صاف بات ہے کہ اللہ کا نبی تو کوئی بات ایسے نہیں کہتے جب تک اللہ وحی نہ بھیجیں، اللہ خبر نہ کرے۔ لیکن افسوس ہے، بدقسمتی ہے ہماری کہ ایسے ایسے فرقے بھی پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے حقائق کو مسخ کر ڈالا۔ انہوں نے باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے کہ دراصل ابو بکر نے شور کر دیا، رونے لگ گیا، بظاہر تو وہ نبی کو نعوذ باللہ دھوکہ دے رہا تھا کہ میں آپ کی محبت میں، آپ کے غم میں رو رہا ہوں، اور اندر سے ابو بکر کا مقصد یہ تھا کہ دشمن جو باہر کھڑے ہیں وہ میرے رونے کی آواز کو سنیں اور اندر آ کر اللہ کے نبی کو پکڑ لیں۔ انہوں نے تو شور مچایا تھا۔ لیکن خدا کی قدرت دیکھو کہ 1400 سال گزر گئے، اس وقت تو وہ شور کافروں نے نہیں سنا، اگر سنتے تو چھوڑ دیتے بھلا، لیکن انہوں نے نہیں سنا۔ ان نے 1400 سال کے بعد ان کے ذاکروں نے شور سن لیا۔ مکے والوں نے جو غار کے اوپر کھڑے تھے وہ تو نہیں سن پائے، اگر انہوں نے رونا شور تھا اور وہ شور سن لیا ہوتا تو وہ کب چھوڑ دیتے تھے۔ اور اسی لیے خدا کی شان دیکھیں، وہ تو علام الغیوب ہے نا، علیم بذات صدور ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تحزن، یاد رکھو 2 لفظ ہیں قرآن میں، ایک ہے لا تخف اور ایک ہے لا تحزن، ایک ہے ڈرو نہیں، ایک ہے غم نہ کرو۔ ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ جب آدمی کو اپنا ڈر ہو تو وہاں ہوتا ہے کہ بھئی مت ڈرو، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ میاں لکڑی، فرما گراؤ، پھینکو، پھینک کے سام پر گاؤ، بھاگے موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ فرمایا خذھا ولا تخف، موسیٰ علیہ السلام پکڑو لکڑی، ڈرو شرو نہیں، خیر ہے، یہ تو معجزہ ہے، ہم نے سام بنایا، ابھی لکڑی ہم بنا دیتے ہیں۔ تو موسیٰ کو اپنا ڈر تھا تو اللہ نے فرمایا لا تخف، اور اللہ نے اسی موسیٰ کی اماں کو فرمایا کہ جب دشمنوں کو پتہ چل جائے تیرے بچے کا، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ کی اماں اپنے بچے کو دودھ پلا کے صندوق میں بند کر کے ڈرو نہیں دریا میں ڈال لو، لا تخافی، تم اپنا بھی کوئی ڈر نہ کرنا، تمہاری بھی ہم حفاظت کریں گے، ولا تحزنی، اور موسیٰ کا بھی ڈر نہ کر، غم نہ کر، اس کا بھی کوئی فکر نہیں۔ انا رادوہ الیک، ہم موسیٰ کو تمہاری طرف لوٹائیں گے،
وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم موسیٰ علیہ السلام کو مقام رسالت بھی عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ نے یہاں بھی کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ، میرا بدنی اپنے سنگی کو، ساتھی کو، صاحب کو کہہ دے کہ وہ تیرا غم نہ کرے۔ وہاں بھی ابو بکر کو غم تھا تو محمد مصطفیٰ کا تھا، نہ اپنا فکر تھا نہ غم تھا۔ اللہ نے لا تخف نہیں فرمایا بلکہ لا تحزن کا لفظ فرما کر ہمیشہ کے لیے دشمنوں کا منہ بند کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہیں اور پوری کفر کی طاقت جو ہے نا جناب وہ تلاش میں ہے، لیکن اللہ کی شان ہے کہ ایسا نظم ہے، اور یہ سعادت ملی تو صرف صدیق کے گھرانے کو ملی ہے کہ غار کا ساتھی ہے تو ابو بکر ہے، اور سارے دشمنوں کی خبریں لانے والا ہے تو عبداللہ ابن ابی بکر ہے، ابو بکر کا بیٹا ہے، اور نقش مٹانے والا ہے تو ابو بکر کا غلام عامر ابن فہیرہ ہے، اور طعام پہنچانے والی ہے تو ابو بکر کی بیٹی ہے، اور راز نبوت کے لیے مار کھانے والی ہے تو وہ ابو بکر کی بیٹی ہے، جس کو اللہ اتنی نعمتیں دے اس کی شان میں کون کمی کر سکتا؟ یہ تو ہماری کم عقلی ہے، ہمارے ان دوستوں کی کم عقلی ہے کہ جن کو آج تک اصحاب رسول کی عظمت اور مقام جو ہے وہ سمجھ نہیں آ سکتا۔ روزانہ باقاعدہ تنظیم سے عبداللہ ابن ابی بکر جا کے حال پہنچاتے ہیں کہ یا رسول اللہ آج کافروں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ عامر ابن فہیرہ مال چراتے چراتے نقصان مٹاتے ہیں اور 7 بکریوں کا دودھ پہنچا دیتے ہیں۔ بی بی اسما کھانا پہنچا دیتی ہیں عامر ابن فہیرہ کو، اور عامر ابن فہیرہ آگے کھانا پہنچا دیتے ہیں، اور ایک دلیل ہے راستہ دکھلانے والا وہ یہودی ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ اگر اللہ چاہتے تو جو خداوند قدوس معراج کی رات میں بیت المقدس کو اٹھا کے اللہ کے نبی کے سامنے کر سکتے ہیں تو کیا مدینے کا راستہ نہیں دکھلا سکتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینے کا راستہ کھول دینا کوئی مشکل بات ہی، سارا مدینہ سامنے کر دیں، لیکن امت کو سبق دینا تھا کہ اگر کوئی راستے کے امور میں، کسی جہاد رانی میں، کسی راستے کی سفر کی معلومات کے لیے، دنیاوی علوم حاصل کرنے کے لیے اگر یہودی نصرانی کافروں سے معاملہ کیا جائے تو کوئی منع نہیں۔ اس لیے جو دلیل تھا جس کے ذمہ تھا کہ تم نے ہمیں خفیہ راستے سے مدینہ منورہ پہنچانا ہے وہ کافر تھا۔ اچھا خدا کی شان ہے کہ وہ کافر بھی اتنا پکا تھا کہ اس نے آخر وقت تک غداری نہیں۔ آج کا کوئی مسلمان ہوتا ہے تو بڑا اعلیٰ سودا کرتا ابو جہل سے، کیونکہ آج کل تو مسلمان ماشاءاللہ مانا یہی ہوتا ہے نا کہ ہر بات پہ کمیشن، ہر بات پہ سودا، تو اس نے بھی غداری نہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا 3 راتیں رہنے کے بعد غار سے اب کافر تو تھک گئے۔ 3 راتیں کو مذاق تو نہیں ہوتی نا کہ 3 دن اور 3 رات پورے مکے کے راستے سارے جو ہیں کنگھال ڈالو اور کہیں سے کوئی خبر نہ ملے، تو ذرا وہ تھمے اور حضور اپنے اونٹنیوں پر سیدنا ابو بکر کے ساتھ ایک خالص خفیہ طریق سے، خفیہ راستے سے غار سے نکل کے آپ نے سفر اختیار فرمایا۔ اور صحیح حدیثوں میں واقع آتا ہے کہ یہ سفر ہوتے 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 جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آج بھی آپ اگر مکے سے مدینہ منورہ جائیں نا اپنی گاڑیوں پر بے روڈ جائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ یہی روڈ جو ہے طریق الہجرہ یا طریق المدینہ لے کے نکلیں تو آگے رابق سے پہلے پہلے جدے سے راستہ آتا ہے اور وہاں یہ مکے والا راستہ بھی جا کے مل جاتے ہیں، پھر آگے جا کے ایک راستہ یوں آ رہا ہے اور ایک یوں جا رہا ہے، یوں آگے جا کے مل گئے۔ حضور پاک تو پہاڑوں سے آ رہے تھے، یہ جو راستے میں وادیاں ہیں جیسے وادی عثفان ہے، وادی قدید ہے، یہ ساری وادیوں کے قریب قریب پہاڑوں سے گزرتے ہوئے، کیونکہ اس زمانے میں اونٹوں کا سفر ہے، وہ کاریں ہیلی کاپٹر تو نہیں تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پہ پہنچے جو راستہ سیدھا مکے سے آ رہا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور رونے لگ گئے، آنسو مبارک آ گئے داڑھی مبارک پہ۔
حضرت صدیق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ کیوں اداس، کیوں رو رہے ہیں، مجھے بتائیں۔ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر انی اتذکر مکہ، یہ مکے کی سڑک دیکھ کر مجھے مکہ یاد آ گیا۔ حقیقت ہے، عجیب بات ہے، آپ نے پتہ نہیں کبھی سوچا ہوگا نہیں سوچا ہوگا، خدا کی شان ہے، آدمی جب باہر جاتا ہے نا، کبھی اپنے وطن میں پاکستان یا ہندوستان یا اپنے ملک میں یا باہر، یقین کریں کہ ایک دفعہ میں خود سفر کر رہا تھا تو میں نے ساتھی سے کہا کہ میں نے کہا یار کوئی ریڈیو شیڈیو لگاؤ، سفر کر رہے ہیں، نیند کا اثر ہے، تو ریڈیو لگایا نا جی، تو مکے کی قدرت سے وہ اسٹیشن لگا، محطہ لگا، تو اذان آ رہی تھی حرم کی۔ میں نے کہا یار بس ٹھیک ہے، جلسے ولسے چھوڑو، مجھے تو ایئرپورٹ پہ پہنچاؤ، بس ٹھیک، میں پہلی فلائٹ سے واپس بھیج۔ کہا کمال کرتے ہیں، ہم اتنے اعلان کر چکے ہیں، اشتہار دے چکے ہیں، اللہ کی مخلوق تو انشاءاللہ آپ تو خیر مکہ شریف پہنچ جائیں گے، لیکن ہمیں تو جمرۃ العقبہ بنا دیں گے، اتنے پتھر ماریں گے جتنے حاجی نہیں مارتے شیطان، ہمارا کیا گناہ ہے۔ میں نے کہا یار آپ کا گناہ تو خیر کوئی نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اذان سن کر وہ جو منظر ہے اللہ کے گھر کا، وہ جو نماز، وہ جو کعبۃ اللہ کے حضور حاضری، کہ ہم جیسے گندے لوگ ہوں اور کعبے کے سامنے کھڑے ہوں، وہ منظر جب آدمی کو یاد آتا ہے نا، خدا جانتا ہے پھر وہ مزہ نہیں آتا دوسری جگہ نمازوں۔ یہ تو ہم گناہ گاروں کی کیفیت ہے، اللہ والوں کو تو پتہ نہیں کیا کیا کیفیت ہے جو اہل اللہ ہوں گے۔ تو حضور پاک پہ کیا گزری ہوگی جب مکے کی سڑک آئی، تو کیسے نہ روئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو یاد کر کے۔ اللہ نے جبریل بھیجا اور فرمایا کہ جا کے فوراً میرے نبی سے کہہ دو ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ میرا مدنی جس ذات نے تجھ پہ قرآن نازل کیا ہے اس کا وعدہ ہے کہ ہم تجھے پھر لوٹائیں گے مکہ میں، غم نہ کریں آپ حضور، آپ غم نہ کریں، آپ اداس نہ ہوں۔ اب علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ ان الذی فرض علیک القرآن، یہاں قرآن کے ذکر کرنے کی کیا حکمت تھی؟ بس یہ فرما دیتے کہ ہم آپ کو مکہ لوٹائیں، لیکن یہ کہنا کہ وہ ذات جس نے قرآن فرض کیا، وہ ذات جس نے قرآن نازل کیا، تو قرآن شریف کے ذکر کی کیا ضرورت ہے؟ علماء نے لکھا اس میں اشارہ تھا کہ میرا مدنی جب ہم نے قرآن اتارنا چاہا اور جبریل میرا قرآن لے کے آیا تو کوئی دشمن روک سکا؟ ہم نے چاہا تو غار حرا میں بھی تو قرآن پہنچا دیا، ہم نے چاہا تو غار ثور میں بھی تو قرآن پہنچا دیا۔ تو جب ہم اتارنا چاہتے ہیں نا قرآن، اور ہمارے فرشتے کو کوئی نہیں روک سکتا، جب ہم اپنے نبی کو مکے میں لانا چاہیں گے تو میرے نبی کو کون روک سکتا ہے؟ یہ تو میری حکمتیں ہیں کہ کب لاؤں گا کب نہیں لاؤں گا، ورنہ تو جب میں فیصلہ کروں گا تو پھر میرے فیصلے کے آگے کون ٹھہر سکتا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قافلہ نبوت، یہ قافلہ رسالت اور قافلہ صداقت اور یہ قافلہ ہجرت جو ہے وہ مدینے کی طرف رواں دواں تھا۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی اتباع سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔